بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قرآنی وظیفہ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع جنت کے حسین منظر ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ جنت ایک مکان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا گمان گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے گی وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک تمام جہاں روشن ہو جائے اور خوشبو بھر جائے اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے آگے چاند، اور اگر جنت کی حور اپنا ناخن دنیا میں ظاہر کر دے تو تمام آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائے، اور اگر حور کا کنگن اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بیان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے جس کے متعلق کسی میں روایت نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک ایک شخص تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی مسافت ہوگی۔ پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی جو مونڈوں سے مونڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر اور محل ہیں، ایسے صاف شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور خشک گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جنت آدم کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبردست سبز کی اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکری ہے، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں آتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خاص مشکی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے جس میں بدبو ہو، کڑواہٹ اور نشہ ہو اور پینے والے بے عقل ہو جائے۔ آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکے، وہ پاک شراب ہے۔ ان سب باتوں سے جنتی کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ تر کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر ان کے گوشت کا جی چاہے تو اسی وقت بھنا ہوا گوشت ان کے پاس آئے گا۔ اگر پانی کی خواہش ہو تو پھوپھے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، شراب اور شہد ہوگا۔ جس کی خواہش سے ایک قطرہ، نہ کم نہ زیادہ،
پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، کان کی میل اور بدن کا میل نہیں ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ آئے گا، یہ سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر سانس کی طرح جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خدام کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا۔ جنتیوں کے لباس نہ پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلے گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند، اور دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل کے ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلافات اور بغض نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو حورین میں سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ یہ بھی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تجویز دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو باہر ضرور دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار پر آئینے سے بھی زیادہ صاف دکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دے گا، اور جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کے تحمل نہ کر سکے۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرین کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر جنت کی حور 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سراہنے 2 حوریں اچھی آواز میں گانا گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی حمد پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلی ہوں گی کہ مخلوق نہ ویسی آواز کبھی سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گے کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے۔ مبارکباد اس کے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہیں ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گی، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80 خدام اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کے ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ادنا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان کو روشن کر دے۔ جنت نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق مرتبہ پائیں گے، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے مطابق اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا۔ رب عزوجل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائیں گے، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کی ممبر، چاندی کی ممبر، اور ان میں ادنا مشک کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور چاندنی رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ عزوجل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، وہ سب ایسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشگوار خوشبو برسائے گا۔ ایسی خوشبو ہوگی کہ ان لوگوں نے ویسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ اور اللہ عزوجل فرمائیں گے، جاؤ اس کی طرف جو عزت میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جہاں ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں،
ان میں وہ چیزیں ہوں گی ان کی مثل آنکھوں نے نہ دیکھی نہ کانوں نے سنی، ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید فروخت نہیں ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے اور پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آ جائیں گے۔ ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دیں گی، کہیں گے کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہے جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے پاس انتہائی اعلیٰ درجے کی سواری اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا وہ جنتی ہے، اس کے باغات، بیویاں اور تخت 1000 برس کی مسافت کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ہر صبح شام اللہ کا دیدار کریں گے۔ جب جنتی جنت میں لائے جائیں گے تو اللہ عز و جل فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو تم؟ تو وہ تم کو دوں۔ عرض کرے گا، تو نے ہمارے منہ روشن کر دیے، جنت میں داخل کیا، دوزخ سے نجات دی۔ اس وقت جو پردہ جو مخلوق پر تھا وہ اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ وہ جی بھر کے اللہ عز و جل کا دیدار کریں گے اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو کلک کر دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔